ایک قابل غور بات جو ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، سوشل انٹریکشن اور ہے اور اہل بدعت کی پروموشن اور ہے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اہل بدعت سے سوشل انٹریکشن ان کی پروموشن کرنے سے ہوگا، چنانچہ وہ اہل بدعت کو خوب پروموٹ کرتے ہیں، عقیدے رسول کے اختلافات کو فروئی رنگ دے کر اہل سنت اور اہل بدعت کے مابین فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سارے اہل بدعت ایک درجے کے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن جب کوئی بدعت کے بڑے بڑے داعی لوگوں کی تعریفیں کرے گا، پل باندھے گا ان کی تعریفوں میں، اور اس کے خیال میں ان کی جو خدمات ہیں، یہ انورٹڈ کوماز کے اندر خدمات، جس کو وہ خدمات سمجھ بیٹھا ہے، انہیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرے گا، تو پھر بدعت کی پروموشن ہی ہوگی نا، لوگ ان سے متاثر ہوں گے، پھر وہ ان کے فین بنیں گے، یہ ان کی تو بڑی دین کی خدمات ہیں، اور پھر ان کی جو بدعات ہیں ان میں بھی ملوث ہو جائیں گے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، مدارات اور مداہنت میں فرق کرنا ہے۔ جب لوگ مدارات اور مداہنت میں فرق نہیں کر پاتے تو وہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہی حدیث جو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی سوشل انٹریکشن والی جو حدیث ہے، اس کی شرح میں امام ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففی حدیثہ من الفقہ جواز غیبت المعلن بفسقہ ونفاقہ والامیر الجائر والکافر وصاحب البدعۃ وجواز مداراتہم اتقاء شرہم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں اس چیز کا جواز ملتا ہے کہ آپ اہل بدعت کے ساتھ مدارات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ سوشل انٹریکشن آپ کو اللہ کے دین میں مداہنت کی طرف نہ لے جائے، تب تک آپ سوشل انٹریکشن اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو مداہنت کی طرف نہ لے جائے۔ تو کہتے ہیں والفرق بین المدارات والمداہنات، مدارات اور مداہنت میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے کہ مدارات اصل یہ ہے کہ دنیا خرچ کر کے دنیا یا دین کا فائدہ کرنا، یعنی دنیا کا کچھ دے کر دنیا کا کچھ لینا یا دین کا کچھ فائدہ حاصل کرنا، یہ تو مباح ہے، مستحسن ہے بعض حالات میں۔ اور جو مداہنت ہے وہ مذموم ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین دے کر دنیا کا فائدہ حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر کچھ یعنی مسکراہٹ دی ہے، اور اس کے بدلے میں دین نہیں دیا، دین کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت میں نرمی کی ہے نا۔ آپ وَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلٍ، یہ الفاظ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذرا غور سے سننے والے ہیں، وہی جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھلے چہرے سے بات کی نا، مسکرا کر اس سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جس سے اس کی تعریف ہوتی ہو، کیونکہ وہ قابل تعریف نہیں تھا، وہ قابل مذمت تھا، برا شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کی کوئی تعریف کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو ہم اہل بدعت کی تعریف نہیں کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے منافی نہیں ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ یہ برا شخص ہے، تو فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے اس کی اچھائی ظاہر ہوتی ہو۔ ہاں، اگر اچھائی ظاہر ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطی سے ہٹ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر۔ تو یہ بات ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس اشکال کا رد کیا ہے جو آج بعض لوگوں کو پیش آ رہا۔ ہم اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھا دیتے ہیں، آج کے دور کی مثال دیتے ہیں، کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے اہل بدعت کی عزت واجب کرنے کے لیے ایک حدیث سے استدلال کرنا چاہا، جس میں عمومی طور پر مسلمانوں کی عزت کا ذکر ہے۔ اب ذرا حدیث اور اس سے استدلال ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب کے الفاظ یہ ہیں، اب علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھیں کہ نہ صرف صاحب بدعت کی عزت حلال کی ہوئی ہے، بلکہ جو اس کے پاس بیٹھے اس کی عزت بھی حلال کر لی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ گھما پھرا کر الفاظ کے داؤ پیچ میں عام لوگوں بیچاروں کے یعنی عقیدے سے کیسے کھیل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عزت تو بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، جبکہ بدعتی کی عزت کرنے سے منع کر رہے ہیں علامہ لالکائی۔
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام لالکائی منع کر رہے ہیں یا امام فضیل بن ایاز منع کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر رہے ہیں؟ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ اور دیکھیں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، مسلمان کی عزت جو بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدعتی جو ہے اس کی عزت کرنا یہ اسلام ڈھانے کے مترادف ہے۔ تو آپ دونوں حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بدعتیوں کی بھی عزت کیا کرے، ان کی عزت بھی بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا ڈاکٹر زبیر صاحب مرزا جیلمی صاحب کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے؟ اگر مرزا جیلمی صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر کیا مرزا جیلمی صاحب جیسے دشمن صحابہ کی عزت کو بھی وہ بیت اللہ سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا بیت اللہ سے بڑھ کر مرزا جیلمی کی عزت ہے ان کے نزدیک؟ وہ بھی تو بدعتی ہیں، کافر تو نہیں ہے نا ان کے بقول۔ جب وہ مسلمان ہیں اور بدعتی ہیں اور ان کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے ان کے نزدیک، تو پھر یہ کیسے مطلب الفاظ کے داؤ پیچ کھیل کر ائمہ اہل سنت کو مطعون کر رہے ہیں کہ وہ اہل سنت کی وہ اہل بدعت کی عزت کو جو نا حلال کیے بیٹھے؟ انہوں نے یہی کہا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں، عزت کرنا حرام ہے اس کی جو اہل بدعت ہے۔ تو کیا مرزا جیلمی صاحب کی نجی اور دعوتی زندگی پر بھی وہ پروموشن دیں گے؟ ذرا مناسب سمجھیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بدعت کی جو ہے وہ ان کی خدمات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ان کی دعوتی زندگی اس کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو مرعوب کیا جائے ان سے۔ تو پھر مرزا جیلمی صاحب بھی تو مسلمان ہی ہیں نا، ان کے بقول کافر نہیں ہیں، تو بدعتی ہی ہیں نا، بس بدعت ہے نا ان کے اندر صحابہ دشمنی کی۔ تو پھر ان کی بھی پروموشن کریں، ان کی نجی اور دعوتی زندگی پر بھی وہ ذرا ایک لیکچر کا اہتمام کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ مرزا جیلمی صاحب کی عزت جو ہے وہ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی وہ اپنے الفاظ کے پابند ہیں یا صرف ائمہ اہل سنت پر ہی طعن کرتے ہیں۔ دوسری مثال جناب خادم رضوی صاحب کی وفات ہوئی، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اتفاق سے ان کی وفات کے چند دن بعد ہمارا لاہور میں جانا ہوا، تو وہاں ہماری ڈاکٹر زبیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں خود انہوں نے یہ بات شروع کی، ہم نے خادم رضوی صاحب کی وفات پہ کوئی بات نہیں کی، ڈاکٹر زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ ایک مشرک کے مرنے پر کئی اہل توحید بھی جناب وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے باتیں کرنے کی؟ آپ شرک کی مذمت نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش ہو جائیں، تعریفیں تو نہ کریں۔ یہ ان کے الفاظ کا مفہوم تھا۔ مجھے بتائیں کہ خادم رضوی صاحب بھی ڈاکٹر زبیر صاحب کے بقول کافر تو نہیں ہے نا، اہل بدعت ہی تھے نا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی خدمات کو گنوایا جائے، ان کی پروموشن کی جائے اور ان سے نفرت نہ رکھی جائے، اس سے تو دین کا نقصان ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر وہ اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان پر طعن کر رہے ہیں، تابعین پر طعن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خود جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کی تعریف کرنے کو وہ حرام سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر لوگوں کو مذمت کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت انتہا پسند اور تکفیری تھے اور اب ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہو اور اعتدال ان میں آ گیا ہو، یا پھر صرف وہ ائمہ دین پر طعن کرتے ہیں اور اپنی انہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ بہرحال یہ بطور دعوت فکر یہ باتیں ہم نے بطور مثال رکھی تاکہ آپ کو بات بخوبی سمجھ آ جائے کہ یہ الفاظ کا جو گھماؤ پھراؤ ہے نا، اس سے بات نہیں بنتی، بات تو کتاب و سنت سے اور سلف صالحین کے تعامل سے بنتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔